یاد رہے رمضان المبارک میں مغفرت کروانا لازم ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی رب کے دربار سے نہ پا سکے، تو خدا نخواستہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے حقدار بنیں گے اور دھتکارے جائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی 10 دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ایک اہم ترین رات لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ مایوس ہیں اور پریشان ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں غفلت میں رہے، بہت نیکیاں نہیں کما سکے، مغفرت نہیں کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں پا سکے، اور یہ کہ کہیں وہ لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو کر ہر خیر سے محروم نہ ہو جائیں۔ آئیے مایوسی اور پریشانی کو اللہ رب العزت کے ذکر و رحمت سے دور کیجیے، اور رمضان کے جو بقیہ ایام اور لمحات رہ گئے ہیں، ان میں اور خصوصاً طاق راتوں میں کثرت سے یہ کچھ اذکار و اعمال کثرت سے کیجیے، تاکہ ان گنت نیکیاں کما کر، مغفرت کروا کر اور اللہ کو راضی کر کے رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے، جو ہم اس ماہ مبارک کے گزرے دنوں میں نہیں اٹھا سکے۔ ان 20 دنوں میں جو ہم نہیں کر سکے، اللہ ہم سے وہ اپنے محبوب اعمال کروا لے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کی ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم یہ ایک نہیں، 3 حروف ہیں، یہ پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ پہلا کام ہے، ہم نے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام، لیلۃ القدر کی جستجو میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اور تو بہت پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف کر دے، میرے گناہ بھی بخش دے۔ اور تیسرا کام، سورۃ الاخلاص کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 10 پارے پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا اجر ملتا ہے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ترمذی 2897 اور نسائی 995 میں یہ روایت موجود ہے۔ سورۃ الاخلاص کی محبت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اس روایت کو ترمذی، مشکوٰۃ اور مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔
سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ہمارا ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت صورت ہے نا۔ ایک دفعہ پڑھنے سے تہائی قرآن پڑھنے کا اجر، اس کی تلاوت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کی محبت، اس سورت سے محبت کرنے سے جنت مل جاتی ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا کام، الحمدللہ۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کے درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق سبحان اللہ اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں۔ نسائی 2439 یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر کہنا ایمان کا افضل ترین درجہ ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 1021 یہ روایت ہے۔ یہ چاروں کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان سب کلمات کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل صحیح احادیث میں موجود ہیں، لہذا مختصراً بے بہا اجر کمانے کے لیے، بے انتہا اجر پانے کے لیے، افضل درجات کو پانے کے لیے، بلندیوں تک پہنچنے کے لیے آپ ان سب کلمات کو ملا کر اس طرح کثرت سے پڑھیں۔ جو باقی چند لمحے رہ گئے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بھاری اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چھٹا کام، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ہی کہے گا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 7واں کام، جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کی مہلک برائیاں اور گناہ مٹا دیں گی۔ اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ رواہ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ 8واں کام، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں کوئی معبود مگر اللہ وحدہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو اتنا سا کلمہ کہہ دے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے،
اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ رواہ بخاری 3293 روایت ہے۔ 9واں کام، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے، اللہ وہ ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ جس نے یہ کلمہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ 10واں کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ بخاری۔ کثرت سے درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں برسیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے تمام غم دور اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رواہ ترمذی۔ فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان 11 اذکار کے ساتھ ساتھ مزید 4 کام یہ بھی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا کام، لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں قیام کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، قیام کرے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ ہمیں 5 طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں نوافل، تراویح، تہجد کے ذریعے قیام کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، روزہ داروں کی افطاری کروائیں، کیونکہ جتنے لوگوں کی آپ افطاری کروائیں گے اتنے روزوں کا اجر آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تیسرا کام، نماز چاشت اشراق کا اہتمام کریں۔ چاشت کی 2 رکعات جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ دن کے شروع میں طلوع آفتاب کے بعد چاشت کی 4 رکعات پڑھنے والے کو دن کے آخر تک اللہ کافی رہے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو نماز فجر باجماعت پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعات ادا کرے اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ چوتھا کام، قبولیت کے اوقات میں پورے اخلاص، عاجزی اور یقین سے خصوصی دعائیں کریں۔ روزے کی حالت میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی اور افطاری کے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ تمام اذکار و اعمال عام دنوں میں کرنے کا اتنا اجر ہے کہ اگر ہم رمضان میں اور لیلۃ القدر کی جستجو میں طاق راتوں میں کریں گے تو کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اب مایوسی کو چھوڑ دیں، نکل آئیں اور بقیہ رمضان میں ان اذکار کو اپنی زبان پہ رکھیں اور ان گنت نیکیاں کمائیں اور تاک راتوں میں لازمی کریں، کیونکہ جو لیلۃ القدر ہوگی اس میں جو بھی ذکر یا نیکی کریں گے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 83 سال 4 ماہ تک آپ وہ ذکر یا نیکی کرتے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔